بہت معروف مشہور ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی کی معجم اوسط، جس کے متعلق وہ کہتے تھے معجم اوسط میری روح ہے، یہ جلد نمبر 3 چھاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 132 میں طبرانی صاحب روایت کرتے ہیں 4089 میں، روایت کرتے ہیں عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ بنت ابی بکر سے روایت ہے، قالت ما رأیت، عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ما رأیت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کسی شخص کو پورے خلائق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے رشتہ دار تھے، عائشہ ان کو جانتی تھی، اور بھی لوگ تھے، میں نے خلق اللہ میں، پورے خلق اللہ میں جتنا شبیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دینا ولا جلسة ولا مشیة، اور بیٹھنے میں اور اٹھنے میں، بیٹھنے کے انداز میں، اٹھنے کے انداز میں، من فاطمہ سلام اللہ علیہا، زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہیں تھا۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحبت بِهِ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ وقامت من مجلسها، اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جاتی ہیں۔ وقبلت يده، والد گرامی کا دست مبارک، ہاتھ مبارک چومتی۔ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور اپنے جہاں ان کے اپنی بیٹھنے کی جگہ ہوتی وہاں پر اپنے والد گرامی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بٹھاتی۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحب بها، اور جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، زہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش آمدید بولتے۔ اچھا، وقام الیہا، اور احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ وقبل یدہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک زہرا کو پکڑتے ہیں، جھک جاتے اور چومتے۔ واجلسها فی مجلس، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے مجلس میں بٹھاتے تھے، اپنی بیٹھنے کی جگہ پر، اپنی جگہ خالی کر کے زہرا سلام اللہ علیہا کو وہاں پہ بٹھاتے۔ اس طرح کا کسی توقیر کبھی دیکھا ہے؟ توقیر بولتے ہیں تعظیم، احترام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کے لیے ایسا احترام کیا ہو، کبھی نہیں آپ کو ملے گا اس طرح۔ عزیزو، یہ کتاب ہے المنیحہ بسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ التي خرجها فضیلۃ الشیخ المحدث ابو اسحاق الحوینی، یہ بھی ابو اسحاق الحوینی بھی زندہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں مصر میں۔ الناشر مکتبۃ ابن عباس المنصورہ، مصر میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائی، یہاں پر اسی حدیث کو صفحہ نمبر 477 میں نقل کرتے ہیں الحوینی، وہی حدیث عائشہ کی۔ وقبلت یدہ، پھر وقبل یدہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست زہرا سلام اللہ علیہ چومتے تھے۔ پھر یہاں پر حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسناد ہو قوی، اس حدیث کے اسناد قوی ہے۔ یہ قوی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اسناد میں کوئی ضعف نہیں، سب ثقات، سب بلند درجے کے محدثین ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا للحاکم النیسابوری، متوفی سنہ 405، کتاب چھپی ہے مصر میں سنہ 1429 2008 میں، صفحہ نمبر 35 میں۔ حاکم فرماتے ہیں وقد صحت الروایہ، یہ حدیث صحیح ہے، ان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے احترام میں وَيَسْتَقْبِلُهَا، ان کا استقبال کرتے، وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، اور ہر دفعہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان کے نزدیک ان پہ داخل ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے۔ پھر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں عائشہ بنت طلحہ سے، عائشہ بنت طلحہ، عائشہ سے، جو میں نے آپ کی خدمت میں معجم اوسط سے دکھایا ہے، ما رأیت احدا کان اشبہ، یہ حدیث نقل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، اس میں یہی ہے، بھلے معاف کیجیے گا، اس میں یہی ہے، اس میں یہی جملہ ہے، بھلے یہ وہی جملے جو آپ کو دکھایا ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط
الشيخين صاحبي الصحيح فإن رواته كلهم ثقات. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوری جلد نمبر 3 چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہی حدیث آپ کو دکھا رہے تھے نا 4791 عن عائشة بنت أبي بكر قالت عائشہ نے کہا ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اتنا شبیہ ہو، کوئی شخص دوسرے شخص سے اتنا شبیہ ہو. ٹھیک ہے، من فاطمة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شباہت تھی ان میں. ٹھیک ہے نا، اتنی شباہت تھی. آواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولنا بولی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بیٹی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چلنا پھرنا، حیات، وقار، سکینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جی ہاں، یہ ہے شان صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا. اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوش آمدید کہتے ہیں، استقبال کرتے. وَقَامَ إِلَيْهَا، اور کھڑے ہو جاتے. فَأَخَذَ بِيَدِهَا، اور ان کا ہاتھ پکڑتے. فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، ہاتھ پکڑ کر ہاتھ چومتے اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے، اپنی بیٹھنے کی جگہ میں بٹھاتے. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ. یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. 4791 4791. قال الذهبی صحیح. ذہبی نے کہا کہ شرط شیخین میں نہیں ہے لیکن صحیح. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے الآحاد والمثانی لابن ابی عاصم، تحقیق الدکتور باسم فیصل احمد الجوابرہ. یہاں پر صفحہ نمبر 363 میں روایت نقل کرتے ہیں کہ 363 میں حدیث نمبر 2959 روایت کرتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ. سند مذکور ہے. سند کون سا ہے؟ جعفر ابن محمد عن ابیہ، امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور وہ علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. انہ قال لفاطمہ رضی اللہ عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے کہا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، کہ اللہ تعالی آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کی رضا سے رضا آ جاتا ہے. یہ کتاب المعجم الکبیر للطبرانی. عزیزو ملاحظہ فرمائیے، المعجم الکبیر للطبرانی، سلیمان ابن احمد الطبرانی کی کتاب المعجم الکبیر، المجلد الاول، چھاپ سنہ 2009. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو. حدیث نمبر 182 روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کی رضا باعث رضا رب العالمین. 182 حدیث ہے نا، ملاحظہ فرمائیے اس کے ذیل میں کیا کہتا ہے. 182 فی ہامش الاصل، اس حدیث کے حاشیے میں خود مصنف نے لکھا تھا. مصنف کون؟ اتنا بڑا حافظ سلیمان ابن احمد الطبرانی. اس نے اس حدیث کے حاشیے میں لکھا تھا ھذا حدیث صحیح الاسناد وروی من طرق علی عن علی علیہ السلام. یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور کئی طرق سے کہ اللہ رب العزت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے. وهذا الحديث احسن شيء رأيته واصح اسناد قرأته. سلیمان بن احمد طبرانی کہتے ہیں کہ اس حدیث جتنا صحیح حدیث میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اس جتنا صحیح حدیث میں نے زندگی میں اتنی صحیح حدیث نہیں دیکھی. اور اس سے پیارا، اس سے حسین بولتے ہیں، احسن بولتے ہیں کس کو؟ سب سے خوبصورت. ان سے خوبصورت جملے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے.
صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. معجم کبیر سلیمان ابن احمد الطبرانی جلد نمبر 10 چاپ دار احیاء التراث سنہ 2009. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر حدیث نمبر 1003 صفحہ نمبر 282 روایت کرتے ہیں قال بلی اسی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کی رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اچھا یہ آپ نے دیکھا. اب میں آپ کو کچھ بخاری کے احادیث دکھاؤں. بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر عزیزو یہ ہے صفحہ نمبر 60. یہ ہے باب مناقب قرابة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت کے عورتوں کے سیدہ ان سب سے افضل کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. پھر روایت کیا ہے میرے عزیزو یہاں پر حدیث نمبر 3714 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میری روح، میری جان، میرے وجود کا جزو، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا ہے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میری روح ہے، میرے دل ہے. فمن اغضبها اغضبنی. جس نے ان کو غصہ دلایا، غضب دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا. پھر بخاری نے روایت کی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 767 میں باب مناقب فاطمہ علیہ السلام. فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ. پھر روایت کرتے ہیں مسور ابن مخرمہ سے فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی سلام اللہ علیہ. صحیح مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری. ملاحظہ فرمائیے چاپ ہے دار الفکر کی. یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 1218 میں باب فضائل فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت 6202 انما فاطمۃ بضعۃ منی. بتحقیق فاطمہ سلام اللہ علیہ اور فقط فاطمہ سلام اللہ علیہ میری جگر کا حصہ ہے، میری روح ہے. یؤذینی ما آذاہا. جو چیز ان کو، جو شخص ان کو اذیت دے وہ میری اذیت کا سبب ہے. کتاب سنن الترمذی چاپ دار الفکر بیروت لبنان سنہ 2008 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 1096 حدیث نمبر 3898 روایت کرتے ہیں عائشہ سے بنت ابی بکر. عائشہ ابو بکر کی بیٹی سے ما رأیت میں نے کبھی نہیں دیکھا احدا اشبہ سمتا ودلا وحدیا. سمتا ودلا وحدیا بولتے ہیں سکینہ وقار آرامش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب سکینہ، صاحب وقار ہیں، صاحب آرامش، صاحب اطمینان ہیں. عائشہ کہتی ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمتا ودلا وحدیا، جو آرامش میں، اطمینان میں، سکون میں، وقار میں، اپنی حیات میں، اپنے انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو. پچھلے صحیح حدیث میں آپ نے دیکھا کہ بولنے کا انداز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چلنے کا انداز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس حدیث میں آپ نے دیکھا سکینہ وقار میں، اطمینان میں، اپنے انداز میں کوئی کسی شخص کا اتنا شبیہ نہیں ہے جتنا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے شبیہ ہے. پھر عائشہ کہتی ہیں
فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے بیٹھنے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے اٹھنے میں جتنے وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی نہیں۔ تو لعنت ہے اس امت پہ کہ نہیں ہے؟ اس امت پہ لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ناراض گئی ہیں اس دنیا سے۔ مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 5، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الخامس، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2009 میں، دار الفکر، صفحہ نمبر 196، حدیث نمبر 7878۔ عائشہ بنت طلحہ روایت کرتی ہیں عائشہ سے، ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في قيامها وقعودها۔ اس حدیث کے بعد حاکم کہتے ہیں بلی هذا صحیح على شرط الشیخین، یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے۔ حدیث کیا نمبر ہے؟ 7878، 7878، وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم۔ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم۔ کتاب ہے بخاری عزیز، ملاحظہ فرمائیں کتاب البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 643، صفحہ نمبر 643، 3623۔ ان عائشہ، عائشہ کہتی ہیں اقبلت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آئی، تمشی کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، وہ آ رہی تھی اس انداز میں کأن مشیتها، مشیہ بولتے ہیں چلنے کے مخصوص انداز کو، چلنا ایک تو ہوتا ہے مشیہ چلنا، مشی چلنا، مشیہ چلنے کا مخصوص انداز، ہر شخص ایک خاص انداز میں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے دیکھا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں، کانت مشیتها کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلنے کا انداز بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش آمدید میرے بیٹی۔ اور یہ حدیث کافی مشہور ہے، اہل بیت علیہ السلام سے جو منقول ہے یہ حدیث، اس میں کافی تفصیل ہے، ابو ذر نے روایت کی ہے، اس میں کافی تفصیل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی تالیف المبارک فوری، جز نمبر 1، چاپ بیت الافکار الدولیہ، یہاں پر میرے عزیزو صفحہ نمبر 2638 میں وہاں پہ حدیث ہے انا حرب لمن حاربکم، اور اس کی شرح یہ ملاحظہ فرمائی، باب فضل فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہما و آلہما، صفحہ نمبر 2637، یہاں پر یہ روایت ہے میرے عزیزو، یہاں پر یہ روایت ہے آخر صفحہ کالم نمبر 1 میں، یہاں پہ اگر دیکھیے ان زید بن ارقم، زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی و فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام، بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور 2 نواسے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے کہا انا حرب لمن حاربتم، حرب کا مطلب ہے کیا؟ جنگ، جنگ، جنگجو نہیں ہے، محارب نہیں ہے، جنگ، میں جنگ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جنگ، ٹھیک ہے نا، یہ ابھی میں بتاتا ہوں اس کی شرح۔
آئے گا. وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ، اور میں امن ہوں جو آپ کے ساتھ مأمون ہوں، آپ کے ساتھ امن. اور یہ حدیث متواتر ہے اپنی جگہ، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کم از کم صحت اس کی بلا شک و بلا ریب ثابت ہے. اس کی شرح میں بھلے فرماتے ہیں مبارک پوری صاحب، انا حرب لمن حاربتم انا محارب لمن حاربتم، میں محارب ہوں، میں جنگجو ہوں، یعنی میں جنگ کی حالت میں میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان شخص سے جو آپ سے جنگ کرے. اچھا، جعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسہ نفس الحرب مبالغتاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنگ ہوں، نہیں فرمایا کہ میں جنگجو ہوں، میں خود جنگاور ہوں، میں خود جنگ کروں گا، ٹھیک ہے نا، میں جنگ ہوں. تو یہ عربی زبان میں ایک لطافت ہے کہ ایک شخص اگر آپ مصدر کو ذات پہ حمل کرتے ہیں، مصدر کو ذات سے نسبت دیتے ہیں، تو یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی میں شدید جنگ کرنے والا ہوں، میری نہایت شدید اور حتمی جنگ ہے. کن سے؟ جو آپ سے جنگ لڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو جنگ کہا، اور نہیں کہا کہ میں محارب ہوں، کہا کہ میں جنگ ہوں. کہ رجل عدل، جیسے ہم کہتے ہیں رجل عدل، ایک یہ شخص عادل ہے، یہ شخص عدل ہے. عدل تو مصدر ہے، عدل کا مطلب ہے کیا؟ عادل ہونا، عدالت کرنا، ٹھیک ہے نا. عادل وہ شخص جو عادل ہے. محارب کون ہے؟ جو جنگ کرتا ہے. حرب کیا؟ خود جنگ. تو یہ کیا کس کے لیے آتا ہے؟ تشدید بیان کرنے کے لیے، سیریس معنی کو اور زیادہ اہمیت دینے کے لیے کہ یہ حتمی اس طرح ہے اور نہایت اس معنی میں بہت شدت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں حرب ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں زید عدل، زید بہت عادل ہے. زید عادل نہیں ہے، بہت عادل ہے زید عدل. تو فرمایا میں حرب. تو عزیزو، یہ اعلان جنگ ہے.